السلام علیکم۔ دعوت کا کام کس طریقے سے کریں؟ اب میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں کو اور بہت سارے دوستوں کو بھی جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ان سے جب بیٹھ کے ڈسکشن ڈیٹیل میں کی جاتی ہے تو وہ فیل ہوتا ہے کہ دے گاٹ ڈی مورلائز اور ڈی موٹیویٹڈ، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈسہارٹ ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بڑی مشکل میں پاتے ہیں۔ اور اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو بہت شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو آسانیاں کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز، میں اس چیز کے اوپر بڑا غور کر رہا تھا، اور میرے سامنے جب بھی غور کرتا ہوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق مل سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا کیا کیا۔ تو جو چیز مجھے میرے سامنے آئی، جو ہم دعوت کا کام کرنے والے لوگ، جو بھی داعی اس وقت اس دنیا میں، اس ملک میں، اور جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، وہ ڈیمورلائز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دعوت کا کام ایک سنت طریقے سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اس سنت کے مطابق مشکلات آتی ہیں، اوبویسلی آئیں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ غور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا، اپنے قبیلے والوں سے شروع کیا، پھر اپنے شہر والوں سے شروع کیا۔ تو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان سے آئی۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے، ہمسائے تھے، بہت سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے، اور بہت سارے غلط الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر اور استقامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، تو وہ صبر اور استقامت سے ان چیزوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ اب وہ صبر اور استقامت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود، وہ عام انسان کے اندر ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، what I wanted to say، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ذات اقدس میں، پرسنالٹی میں جو چیزیں موجود تھیں یا جو چیزیں موجود ہیں، وہ ایک عام انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو وہ تکالیف عام انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس پر صبر و استقامت نہیں کر سکتا، جن تکالیف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت جو ہے وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے الفاظ میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں، مطلب کفار مکہ خاندان والے جو ہے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی سے، شخصیت سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں اجیرن کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کی تکالیف پہنچائیں۔ تو آپ اس چیز سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب ہم اسی طریقے سے، اسی سنت طریقے سے جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں شروع، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے ایون، اور اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ریاکشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے جب وہ عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ بات سچی کر رہے ہوتے ہیں، حق کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے وہ پرانے معاملات جو ہے وہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی کمی کوتاہی خامیوں کو جان رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ آپ کو ڈیمورلائز کرتے ہیں۔ تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، ڈیموٹیویٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے؟ یا تو وہ اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، یا وہ لوگ آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو جامع تھی، کامل تھی، کوئی جھوٹ کا، کوئی خامی کا، کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان والوں نے جو ہے وہ تکالیف پہنچائی۔ تو ہمارے اندر تو بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے عیاں بھی ہیں، اور جو کچھ چھپے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب جو ہے وہ چھپائے بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب ہم جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، گھر والوں کو، تو وہ سارے کے سارے عیب ہمیں گنوا دیتے ہیں، اور وہ جب عیب گنوا دیتے ہیں تو ہم اپنی دعوت کی بات کر ہی نہیں پاتے۔
تو جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ معاملات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے معاملات شروع کے دیکھیں گے، شروع کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دور گزارا ہے، آپ اس طریقے سے دعوت کا کام کریں گے تو دین ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اور ہمارے اندر، آپ کے اندر اس طرح کا صبر اور پیشنس اور برداشت ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو ہم وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں دوسرا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک جامع نمونہ ہے، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے اسباق، لیسن یا مثال لے سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ مثال لی، اس کو فالو کیا، پھر اس پر چل پڑے۔ تو اب آ جائیے کہ جو دوسرا طریقہ آسان ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی دعوت کو جو ہے وہ پھیلا بھی سکتے ہیں، لوگوں تک پھیلا بھی سکتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ ڈی مورلائز بھی نہیں کریں گے، اور اگر ڈی مورلائز کریں گے بھی تو ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کیجئے کہ کفار مکہ یا خاندان والوں کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کب ایمان لے کر آئی؟ فتح مکہ کے موقع پر، یا فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لے کر آئی۔ کیوں؟ تو حالانکہ وہ حق تو پہلے بھی جانتے تھے، پتہ تو ان کو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام اس شدید طریقے سے غالب آ گیا ہے، مکہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا، بغیر خون بہائے، بغیر جنگ کیے مکہ فتح ہو گیا، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ چال چلن کیسے ہے، اعتبار کیسے ہے، اور کس طریقے سے اسلام جو ہے ان لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ہے، تو وہ جو دیکھا دیکھی پھر وہ لوگ وہاں پہ اسلام لائے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ فتح مکہ کے بعد اکثریت جو آئی اسلام، وہ دیکھا دیکھی اسلام لے کر آئی، لیکن اس کے بعد وہ پھر بڑے پکے مسلمان بنے، کیونکہ پھر انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھا، سمجھا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام میں شامل ہوئے، اور اسلام کی پھر انہوں نے علم کو جو ہے پوری دنیا میں بلند کیا۔ تو اب آپ نے جب بھی دعوت کا کام کرنا ہے تو ابھی آپ اپنے گھر والوں کو مائنس کر دیں، کچھ عرصے کے لیے مائنس کر دیں، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک اپنا پورا رکھنا ہے، لیکن دعوت کی کوئی بات مت کریں۔ ہم یہی کرتے ہیں، ہم بات کے اوپر جو ہے نا ان کو دعوت دینا شروع کر دیں، تو پھر وہ آگے سے ایسی کو بات کرتے ہیں کہ بڑی شدید تکلیف ہمیں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ وہ آپ کے عیب کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو وہ بات نہیں دیکھ رہے ہوتے جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کے عیب کو نکال کے بات کرتے ہیں کہ یار تو ایسے نہیں کرتا، تو کیا بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ابھی ان لوگوں کو مائنس کر دیں، ان کو مائنس کرنے کے بعد آپ اپنی دعوت کا کام اپنے نہ جاننے والوں سے شروع کریں، جو لوگ آپ کو نہیں جانتے۔ اپنا حلقہ احباب ایسا بنائیں جو لوگ آپ کو نہیں جانتے، وہاں پہ اپنا معاملہ آپ اپنے جو رکھ رکھا ہوا ہے، اپنی جو زندگی ہے وہ اس طرح کی پریزنٹ کریں کہ لوگ آپ کی بات سننا پسند کریں۔ تو جب آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دینا شروع کریں گے، اور وہ لوگ دعوت قبول کرنا کیونکہ لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کو قبول کرنے کا ایک وعدہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کوئی غیر جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کو کوئی دعوت دے گا تو اس کی بات کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اٹ از لائک دیٹ۔ یہ عام نفسیات ہے لوگوں کی، خاندانوں میں معاملات ہیں۔ تو جب آپ کے ارد گرد صحیح لوگوں کا ایک پورا دائرہ کار بن جائے گا، لوگ بن جائیں گے، اور آپ کی جو ہے وہ دعوت اپنا کام کرنا شروع کر دے گی، تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں پھر وہ خود بخود آپ کی بات کو سننا بھی شروع کر دیں گے، اور آپ کی بات کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں۔ اٹ از لائک دیٹ۔ تو یہ بھی جو اصول ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا وہ حصہ ہم نے پکڑ لینا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، مدینہ میں کس طریقے سے دعوت کی گئی، اور کن لوگوں کی گئی، اور کون لوگ ایمان لے کر آئے، اور جب وہ آپ کے جو ہے وہ ارد گرد اکٹھے ہوئے تو کس طریقے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح آپ نے اپنے حلقہ احباب کو اپنے خاندان سے ذرا الگ کرنا ہے۔ خاندان کو چھوڑے کچھ عرصے کے لیے، اس نے سلوک رکھے، بات مت کریں ان سے، کوئی دعوت کی بات مت کریں، بات کریں گے آپ کو وہ عجیب طرح کی باتیں سنائیں گے۔ تو جب آپ کا حلقہ احباب بڑھے گا تو یہ لوگ خود بخود آپ کی باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ امید ہے میرا جو پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچ گیا ہوگا، واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ آج کے ٹاپک کے اوپر جو میں نے بات کی ہے۔ جزاک اللہ کم خیر۔